صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی عن قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا کاشانہ پاک جو تھا وہ پہلا دارالسلام تھا، اسلام کی پہلی تربیت گاہ تھی۔ دامن کوہ کے پاس وہ دامن کوہ صفا کے پاس یہ کاشانہ پاک تھا۔ یہاں سے جو اسلام کی خوشبو نکلی، آج 14.5 صدیوں میں دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں یہ مہک اور یہ خوشبو نہیں پہنچی۔ ان کے کاشانہ پاک ہے، اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشاق میں سے تھے کہ ابھی صرف چند لوگ جو تھے وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھے۔ اور مجھے تو بڑا ایمان افروز لگتا ہے وہ مرحلہ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر میں ان کے لیے دعا کی گئی کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب وہ آ کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی مصطفیٰ جنہوں نے اختیار کی، اس دن پہلی دفعہ مسلمانوں نے جو نعرہ لگایا اس سے مکہ کے کوچہ و بازار گونج اٹھے۔ یہاں سے وہ نعرہ شروع ہوا تھا، اللہ کی توحید کا نعرہ جو تھا اسی گھر سے شروع ہوا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کا تعلق، اگرچہ اسلام کے بہت بہت بڑے دشمن اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ابو جہل بھی اسی قبیلہ سے تھا جن سے ان کا تعلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سعید روحوں کو اپنی طرف لے آتی ہے۔ یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی چند صحابہ تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنا گھر پیش کر دیا۔ میں اسے اگر کہوں کہ اسلام کی پہلی مسجد بھی یہی تھی، پہلی تربیت گاہ بھی یہی تھی، اور مسلمان وہاں پہ آ کے چند جو تھے وہ عبادت اور ریاضت وہاں پہ کیا کرتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مدینہ منورہ آئے تو ان کو ٹیکس کلیکٹر بھی لگا دیا تھا، اور یہ ان کی شان ہے کہ یہ بدر میں بھی تھے، جتنے غزوات رہے ہیں ان سب میں، بدر میں تھے، احد میں تھے، احزاب میں تھے، خیبر میں تھے، حنین میں تھے، اور اگلی صفوں میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طویل عمر عطا کی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوہر دیکھتے ہوئے ان کو خاص ایک تلوار بھی عطا فرمائی تھی، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میرے آج جو یہاں پہ اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے۔ ان کے گھر میں ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہی کے گھر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، اور ایک ہی دن اسلام لانے میں جو کلاس فیلو جن کو کہا جا سکتا ہے نا، یا جنہوں نے داخلہ لیا اسلام کی تربیت گاہ میں آ کے، 3 نے، اور بھی ہوں گے، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی گھر کو یہ بھی شرف حاصل ہے
یہاں بڑے جلیل قدر صحابہ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، مصعب بن عمیر، حضرت امیر حمزہ، عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ جو تھے جلیل قدر، وہ انہی کے گھر میں آ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج سر پہ رکھا تھا انہوں نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بلا تاخیر جناب ظہیر بٹ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری محفل جس نیک طینت پاکیزہ روح کے ذکر سے معمور ہے، اس کا شمار یقیناً غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفحے اول میں ہوتا ہے کہ جسے قرآن نے السابقون الاولون کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات آپ ذکر فرما چکے ہیں کہ آپ نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھاما، اور دامن تھامتے ہی آپ نے اپنا جو گھر ہے اس دور میں اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ غازی صاحب، یہ بات یقیناً ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے لیے بہت سی ہستیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، مالی، جانی، لیکن جس وقت آپ نے اپنا گھر اسلام کے لیے پیش کیا ہے، اس مشکل ترین وقت میں جب مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، اپنے اور پرائے سب جو ہیں وہ دشمن بن رہے ہیں، چومی گویم ذرا پڑھ دیں۔ جی، چومی گویم مسلمان جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ وہ تھی مشکلات، وہ صحیح معنوں میں مشکلات تھیں کہ اس مشکل ترین وقت میں اپنے گھر کو اسلام کے فروغ کے لیے پیش کرنا، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا کو اپنے مخالف کر لینا، چیلنج ہے۔ اور یہ بات بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اس وقت 17 یا 18 برس کے نوجوان تھے۔ عین جوانی کے عالم میں اتنی جرت، اتنی استقامت اور دین کے لیے اتنا درد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و عنایت کا نتیجہ ہے۔ آپ کا نام ارقم، آپ کے والد کا نام ابو الارقم ہے، اسی واسطے آپ کو ارقم بن ابی الارقم کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے ہے، جو بنو مخزوم بہت ہی زیادہ عرب میں اپنی شان و شوکت رکھنے والے تھے۔ فوجی انتظامات کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد تھی، اور فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور ان کے خاندان سے ہی ابو جہل بھی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ خاندان ہے، اور ولید بن مغیرہ کا بھی یہ خاندان ہے۔ اسلام کے بڑے دشمن جو تھے پہلے، جی وہ اسی خاندان سے، لیکن دشمنوں کے ساتھ ساتھ اسلام کے دامن میں آنے والی ہستیاں بھی اس خاندان سے وابستہ ہیں، جیسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا حضرت خالد بن ولید کے دادا اور حضرت قم کے دادا یہ سگے بھائی تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مرہ پہ جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ یہ انتہائی جوانی کے عالم میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی فروغ اسلام کے لیے وقف فرما دی ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے وقت
ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول کیا تھا، آپ کا 7واں نمبر ہے، ایک روایت میں 11واں اور ایک روایت میں 12واں نمبر ذکر کیا گیا۔ تاہم جو سی بھی روایت مانی جائے آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، جن کی شان میں قرآن پاک نے ذکر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے مالک و مولا سے راضی ہو چکے ہیں۔ غازی صاحب آج کے دور میں جب کہ اچھا جن سے اللہ راضی ہو جائے جی ان سے عام کسی کلمہ گو مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ ہرگز نہیں حق پہنچتا۔ ان کے مقام کے بارے میں جو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے ایمان سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ تو یہ شوق مول لے سکتا ہے، لیکن جس شخص کا ایمان اللہ کریم کی ذات پہ ہے، اللہ کریم کے فرمان پہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات جو پہ ہے، حدیث میں نے آج پڑھی ہے شروع میں، جی بالکل، اس میں مبارک میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ غازی صاحب جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا، منتخب فرما دیا، اور جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات طیبات جن کی شانیں بیان کر رہے ہیں، آج کا کوئی محقق، آج کا کوئی مفسر، آج کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور اپنے علم کے زوم پر ان ہستیوں کی شان میں کوئی نقص، توہین یا کسی بھی قسم کی جسارت کرے گا تو وہ صرف اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ ہاں جی، رب کا حسن انتخاب، وہی میرے والی بات، اس میں کوئی رب کا حسن انتخاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور رب کے انتخاب پہ ہم نہیں انگلی اٹھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے کسی بھی غیر معیاری چیز کا انتخاب نہیں فرمایا، واہ، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کبار ہوں، سبحان اللہ، کہیں بھی کوئی غیر معیاری چیز کا انتخاب نہیں فرمایا۔ وہ خالق خود ہے، مالک خود ہے، اور انتخاب بھی اسی کا ہے۔ خیر القرون قرنی، اسی ثم لیے الذین فرمایا۔ یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں ایک خالق ہے اور وہ اپنے محبوب کو تخلیق فرما رہا ہے، قادر ہے، کیا اس نے کوئی نقص اور عیب چھوڑا ہوگا؟ شاہکار ربوبیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پھر ان کے ارد گرد جو ان کی ہم نشینی کے آب و گل سے جماعت تیار ہوئی، بیسٹ پیپل، یہ چنبیلی ہے، یہ گلاب ہے، chosen, selected and the best people۔ واہ واہ، ان کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بالکل گلستان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ میرے ستارے ہیں، جیسے ستارے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتے ہیں اور شہرائے حیات کی ظلمتوں کو نور میں بدل ڈالتے ہیں، رہنمائی اور روشنی دیتے ہیں، اسی طرح میرے صحابہ تمہارے لیے ایک ایک صحابی جو ہے وہ شہرائے حیات کی ظلمت کے لیے مینارہ نور ہے اور اس کو ختم کرنے والا ہے، ظلمت کو ختم کرنے والا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ارقم بن ابی ارقم کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو اتنی جہتیں ان کی ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ اپنی نسبتوں کے اعتبار سے یہ مجھے اوج ثریا کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ از خود صحابی رسول ہیں، ٹھیک، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اگلی نسبت دیکھیے آپ بدری صحابی ہیں، اور اس سے اگلی بات جو سیرت نگاروں نے لکھی کہ حلف الفضول فضول جو ہوا اس کے اندر بھی آپ شامل تھے، لکھا سیرت نگاروں نے اس کو بھی لکھا۔ اور رسالت امام علیہ السلام ہمیشہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے سرخ اونٹ اس کے بدلے دیے جاتے تو میں کبھی قبول نہ کرتا، کبھی قبول نہ کرتا۔ اور فرماتے ہیں لو تعیت بہ الیوم فی الاسلام لا اجبتہ، اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کی ایگریمنٹ اور پیکٹ کی دعوت دی جائے تو میں آج بھی اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ ہمیشہ فخر کرتے، سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی شامل تھے۔ پھر بدری صحابی ہونے کے ناطے دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام سارے غزوات میں یعنی ایک، اور بدری صحابی ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان بھی فرمایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم۔ میرے رب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بدری صحابہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے نزدیک مامون و محفوظ ہو گئے، اللہ نے گناہوں کو ان کے نزدیک پھٹکنے نہیں دیا اور ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو میں جتنی بھی جہتیں دیکھتا ہوں، جتنے بھی پہلو دیکھتا ہوں، ہر حیات کا پہلو مجلہ، ہر ورق مجلہ، تو رب تعالیٰ جن کو محفوظ کر دے ان کی حفاظت کا ذمہ رب کے ذمہ ہو گیا تو پھر اس پہ کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیے جو انہوں نے اپنا گھر وقف کیا اسلام کے لیے،
آج غازی صاحب آپ اپنے ملک کے اندر یا دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ ثمر عطا فرمایا کہ آپ کو ہر لوکیلٹی کے اندر دار ارقم نظر آ رہا ہوگا جب دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے نا، آپ نے ایک گھر وقف کیا اسلام کے لیے، اللہ رب العزت نے پوری زمین پر دار ارقم کے جھنڈے گاڑ دیے جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی پہلو بڑا نمایاں اور بڑا یقیناً ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ تاریخی دعا ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگی، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہم ایّد الاسلام بالحکم ابن ہشام، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ابن ہشام کی، ابی حکم ابن ہشام کی، او بے عمر ابن الخطاب یا عمر ابن خطاب کی، دونوں میں سے بدھ کو دعا مانگی جا رہی ہے، جمعرات کو عمر بن خطاب حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ قلب مصطفیٰ میں عمر بن خطاب ہی تھا، وہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی ہم نگاہیں اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بدل دیا ہے کعبہ آپ کی نگاہ دیکھ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھا نا دل میں ذات عمر فاروق ہی تھی یقیناً۔ دعا کی قبولیت میں تاجیل دیکھیے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا کہ جب بھی میرے رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، واپس آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ بدھ کو دعا مانگی جا رہی ہے، جمعرات کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ 40ویں تھے اسلام قبول کرنے میں، 40ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ پورا وفد وہاں سے نکلا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور 2 صفیں، ایک میں قیادت کر رہے ہیں سید الشہداء امیر حمزہ اور دوسرے میں عمر فاروق، اور دونوں نکل کے سیدھے بیت اللہ میں جا کے طواف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کو تقویت کیسی میسر آئی ہے۔ بہت دلچسپ ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور وہ جا کے دستک دیے وہاں پہ، اور ایک صحابی نے کہا عمر فاروق آئے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت امیر حمزہ کے وہ الفاظ، آپ گئے اور سیدنا عمر فاروق کو یہاں سے ایک طرف سے بازو پکڑا، دوسری طرف سے ایک اور صحابی تھے انہوں نے پکڑا، تو سیدنا عمر فاروق پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جب آگے آئے ہیں نا تو ان پہ باقاعدہ وہ ایک لرزہ طاری تھا ان کے ہاتھوں میں، یہ جذبہ تھا اس وقت اسلام کی طرف آنے کا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کا، یہ بھی بڑا منظر ہے۔ غازی صاحب قبلہ، حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے پہلے کا جو زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زمانے کو، تو حضرت ابو طالب کا گھر، حضرت ارقم کا گھر، یہ 2 وہ بنیادی ہیں جو ہجرت کے بعد جو حیثیت مسجد نبوی شریف کو ملی، ہجرت سے پہلے وہ حیثیت حضرت ارقم کے گھر کی تھی۔ صحیح۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کب شفٹ ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کا کب انتخاب کیا۔ حکمتیں بہت تھیں، ایک تو بنو مخزوم ذرا طاقتور لوگ تھے، پھر حرم کعبہ کے قریب تھا، صفا کے اوپر ان کا گھر تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا جہاں یہ اونچائی پہ تھا نا، وہاں سے بیٹھ کے کفار مکہ کی ان کی حرکتیں ساری نظر ہو رہی تھی، مانیٹرنگ سسٹم بھی چل رہا تھا، ساری نظر آتی تھی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ دور دراز سے جو لوگ آئیں گے، حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کعبہ میں پہنچ آئے تو اس کے بعد جیسے آپ کو یاد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 دن حرم میں سوتے تھے کہ مجھے حضور کا پتہ مل جائے، پھر سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ انہیں لے کے حضور علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ غازی صاحب ایک پوری داستان ہے جس کا شاید ذکر نہیں ہے، کفار مکہ کتنے بڑے ان کے دشمن ہو گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حرم مکہ میں عبادت سے روکتے تھے، حضور کے صحابہ کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے گھر کی تکالیف دیکھیں، جس بندے نے حضور کو پناہ دے دی اپنے گھر میں، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں انصار کو تنگ کرتے تھے پناہ دینے پر، ان کے اپنے درمیان میں ایک بیٹھا بندہ پناہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی 16-17 سال کا نوجوان حضور علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو، اور اسلام کی ترویج کی بنیاد بن جائے۔ کفار مکہ قریش کے مشرکین تھے، کتنے بڑے ان کے دشمن ہو گئے ہوں گے، اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اور کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا اس کا بھی اندازہ مشکل ہے۔ مگر ان کا جو عشق مصطفیٰ ہے اس کا اندازہ یوں کریں کہ اپنے گھر کے بارے میں وصال سے پہلے وصیت کی، جو دار ارقم ان کا اپنا گھر تھا، اپنے بیٹے عثمان کو ہبہ کر دیا، اور وصیت یہ کیا، آپ نے فرمایا نہ بیچا جائے نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہیں میرے اس گھر میں، یہ حضور کی پہلی درس گاہ تھی،
میں نہیں چاہتا کہ یہ وراثت میں تقسیم ہو جائے یا یہ بٹ جائے، میری زندگی میں اختیار ہے مجھے۔ بیٹے عثمان کو ہبہ کیا، یہ محدث بھی تھے، بڑے عالم تھے، سیکریٹریٹ بھی یہی بنا، یہ پہلا سیکریٹریٹ تھا، یہ ضعفاء مسلمین کے لیے ملجا و ماوا تھا۔ مسلمانوں کے کمزور لوگ جنہیں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی انہیں دار ارقم میں آ کے پناہ ملتی تھی۔ پھر یہ دار الندوہ تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ، جس طرح کفار نے ایک بنایا ہوا تھا دار الندوہ، یہ مشاورت مصطفیٰ کی جگہ تھی۔ جب پہلی بار ہجرت حبشہ ہوئی تو اس کی مشاورت بھی ادھر ہوئی دار ارقم میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار یہاں رات کو بھی ٹھہر جاتے تھے۔ کچھ احادیث ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رات کے پیر میں دار ارقم میں یہ دعا کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو یہاں قیام فرما لینا، جیسے کبھی حضور غار حرا میں ٹھہرتے تھے ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں راتوں کو بھی قیام فرمانا۔ یہ دار ارقم جو ان کا گھر تھا، اس کا بڑا ایک ایمان افروز، یہ میں اگر کوئی تھوڑا سی اس کی ذکر کر دیں، مرکزیت ہے اس کی، مرکزیت ہے۔ اور محدثین کے ہاں اس کا حال یہ ہے کہ مکی دور کا جب بیان ہوتا ہے نا، تو جن لوگ کہ یہ دار ارقم میں داخلے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ دار ارقم میں داخلے کے بعد مسلمان ہوئے، یہ لوگ دار ارقم کے اندر آ کے مسلمان ہوئے، یعنی مکی دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں دار ارقم کی وہ مرکزیت تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک ایسا انقلابی اقدام، اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں پر آ کے اس کو مرکز بنانا۔ حضرت ابو طالب خود سردار تھے، اور آپ کے اوپر کتنی سختی تھی کہ آپ نے ایک بار حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا، میرے بھتیجے یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اللہ کی عزت کی قسم میں اس پیغام سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی آپ کی طرف جی میں آپ ہی کی بات کو ایک جملے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعر سن لیں، جی میرے ذہن میں پڑھنا وہ تھا اور دوسرا شعر آ گیا، جی جی غالب نے کہا ہے اور کمال کا شعر یاد آئے، کہتا ہے کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مثال نقش قدم، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے، اٹھا نہ سکے کیا۔ یہ ان پہ صادق آتا ہے پھر۔ دیکھیے رخت سفر باندھا، آپ نے سفر کا ارادہ بھی فرما لیا، قصد بھی فرما لیا، تیاری کر لی، اور جب رخت سفر باندھنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد کی ایک نماز دیگر سوائے حرم کے دیگر مساجد میں 1000 نماز کی ادائیگی سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے وہیں سفر کا ارادہ ترک فرما دیا۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بیت المقدس میں بہت سے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے نمازیں بھی ادا فرمائی، ان کے مزار پنروار بھی وہاں موجود ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے ایسا تاریخ میں نہیں پڑھا کہ اس کے اندر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 اتنا بتایا گیا حدیث میں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں جس دن میرے نبی کریم سے قدم مقدس وہاں لگے ہیں اس کے بعد اس کے ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کے قدمان مقدس کے لگ جانے کے بعد اس مسجد کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی کہ ایک نماز کا ثواب کئی گنا ہو گیا۔ یہاں میں آپ کی مرویات کے حوالے سے بات کروں گا جو حدیث آپ سے مروی ہیں۔ ابن حزم نے آپ کو صحابہ ثلاثہ میں شمار کیا کہ 3 مرفوع حدیث جو ہیں وہ آپ سے روایت کی گئی ہیں، ان میں ایک حدیث جو ہے وہ میں احمد بن حنبل سے جو میں نے مسند سے میں نے لی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قول النبی علیہ السلام ان الذی یتخطی رکاب الناس یوم الجمعہ تھی، فرمایا کوئی شخص جمعے کے دن جب گردنیں پھلانگتا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔
آپ بھی جمعہ یہ پڑھاتے بہت ہیں، ہوتی ہے۔ آپ دیکھا، آپ تو براہ راست مشاہدہ فرماتے ہیں کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور گردنیں پھلانگتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کتنی غلط بات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گردنیں پھلانگتے آگے آتا ہے وہ یفرق بین الاثنین، اور دو کے مابین گھس کے بیٹھ جاتا ہے، فرق کرتا ہے، دونوں کو ہٹا کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بعد خروج الامامی، امام کے آ جانے کے بعد، کل جاری قصبہ فی النار، گویا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ اتنا دردناک یہ عذاب ہے۔ لکھی ہونی چاہیے ہر مسجد یہ کے ویسے دروازے ہر پہ، مسجد ویسے میں میں حدیث سمجھتا پاک۔ ہوں کہ یہ تو اس کو لکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے آگاہی دینی چاہیے۔ دوسری حدیث اب جمعہ کے حوالے سے بات چلی تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن جو ہے، سلمان فارسی حدیث کے راوی امام بخاری نے اس کو نقل کیا، غسل کرے اور طہارت حاصل کرے اور بالوں میں خوشبو لگائے، فلا یفرق بین اثنین، اہم بات، اور دو کے مابین فرق نہ کرے، انہیں گھس کے نہ بیٹھے اور گردنیں نہ پھلانگے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر ہے، واہ واہ واہ، اتنا بڑا جرم ہے یہ گردنیں پھلانگنا اور دو کے مابین۔ اجر کتنا ہے اگر اجر یہ نہ کتنا ہے؟ کرے تو۔ یعنی اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک آپ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ واہ۔ تھوڑے شعور اور عقل کو استعمال کرنا ہے کہ ہمیں جہاں جگہ مل جائے، جہاں جگہ مل جائے ہمیں وہیں جا کے بیٹھ جانا چاہیے، وہاں سے ہمیں قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں نا، عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، تو وہیں بیٹھ ادھر ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہی سے اندازہ لگائیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لاشعوری طور پر کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی اذیت ناک بات ہے کہ آپ ایک انہماک سے اگر بندے آپ کو سن رہا ہے اپنے لگ جاتی ہے، وہ لگ جاتا باقاعدہ ہے، پاؤں لگتا ہے۔ دوسری بات ہے قدم کو اٹھا کے اوپر رکھنا، تو ویسے بھی سر سے بلند کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے، اہانت اچھا کے جی، زمرے میں ناصر آتا ہے۔ صاحب خوش لباس پڑے تھے، سبحان اللہ۔ خوشبو، بڑی خوشبودار شخصیت، اعلیٰ خوشبو لگانی واہ، اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنا۔ راجہ صاحب قبلہ، آپ نے ان کے جن دوستوں کے نام لیے اور جن لوگوں کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، شفقتیں، رحمتیں جو ان کو ملیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ملی ہوں۔ اتنی زیادہ کہ آقا نے ان کے گھر کو، جیسے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آقا آ کے ٹھہرے، مکہ میں حضور علیہ السلام اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں ٹھہر کے، اور وہ دار ارقم کی بات میں غازی صاحب سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ان کے جو پوتے ہیں نا، عثمان ان کے بیٹے ہیں، آگے ان کے بیٹے تھے عمران بن عثمان نے یہ بات بیان کی کہ ابو جعفر منصور اس گھر کو لینا چاہتا تھا، اچھا، دار ارقم کو لینا چاہتا تھا، اور کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ میں گھر ہتھیار ہوں، مجھے وہ دن بھی سمجھ آیا کہ وہ جب صفا پر سعی کر رہا تھا تو ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر ایک خیمہ لگا کے دیکھ رہے تھے، اور اتنا قریب تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو ابو جعفر منصور کی ٹوپی کو میرا ہاتھ لگتا۔ اچھا، کہتے ہیں بار بار ہمارے گھر کو دیکھتا تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس گھر کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بانا کیا کیا؟ اب کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی میں نے یہ مکان ہتھیانا ہے، تو بانا کیسے ملا اسے؟ کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے تھے امام عبداللہ بن محمد، انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں غازی صاحب، ناجائز کیا ہمارے تاریخ دانوں نے جنہوں نے لکھا کہ جی خروج کیا، کیسا خروج تھا؟ یہ تو ناجائز حکمران تھے، قبضہ کیے ہوئے حکمران تھے، ان کے خلاف قیام تھا۔ اہل بیت اطہار کے جتنے معزز عبداللہ افراد بن زبیر جو ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ امام زید شہید حق کے لیے کھڑے تھے، امام ابراہیم کھڑے تھے، امام قبضہ یحییٰ گروپ کھڑے تھا، تھے، قبضہ گروپ تھا، اور یہ قیام تھا ان کا، یہ قبضہ تھا، تلوار کے زور پر حکومت پر قبضہ تھا، اور وہ حدیثیں جو حضور علیہ السلام نے جائز خلافت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہی تھیں، انہوں نے اپنے حق میں استعمال کر لی۔ وہ جائز خلافت سیدنا صدیق اکبر کی تھی، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی ذو النورین تھے، مولا علی مشکل کشا امام حسن مجتبیٰ تھے، یہ لوگ نہیں تھے، یہ قبضہ والے تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو جنازے کو نہیں چھوڑ رہے، میں عرض کرتا جنازہ ہوں تیار ہے اور مروان آ کے کہہ رہا ہے میں پڑھانا ہے چودھری۔ غازی صاحب دیکھیں نا، اس نے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر بھی ایسے ہی کیا، اور وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ جو حب اہل بیت رکھنے والے ہیں، یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے دبا دیں۔ یہ تو خود وصیت کر کے چلے گئے تھے کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے دور بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آ کے کہنے لگا کہ اتنے دور سے ایک بندے کو بلا رہے ہیں میرا جنازہ۔ حضور نے تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے ان صحابہ کے بارے میں کچھ نہ بولنا،
ان کی شان بڑی یعنی بلند اس وقت جو مسلمان حضور کے ہوتے مسلمان ہو گئے، جنہیں آج ہم صحابی کہتے ہیں، حضور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تتقوا فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے قربانیاں دی تھیں، انہوں نے دین کو سینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس خدشے کا پہلے سے علم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی دیکھیں، یعنی کیسی فرمائش ہے کہ میرا جنازہ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص پڑھائیں، وہ صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ماں باپ ساتھ تجھ پر سبحان قربان۔ اللہ، لیکن ان کی سلیکشن جو ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی تھی؟ یہ نسبتیں غازی صاحب، اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان نسبتوں کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ یقیناً آپ کے پیش نظر اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ جس نسبت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ نسبت بھی ہوگی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے انتہائی منظور نظر صحابی ہیں۔ کیا بات! ویسے تو تمام صحابہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سائے میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ستارے جو ہوئے جی، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ ستارہ جو ہے اس کی کتنی روشنی، ہم تو اندازہ ہی نہیں، ہم تو واشی حبشی کے مقام کو نہیں جی بیان کر سکتے، کسی کو بھی نہیں بیان باتیں کر چھوڑیں۔ سکتے۔ یقیناً جس صحابی نے ایک لمحے کے لیے ایمان قبول کیا اور فوراً شہید ہو گئے، ساری کائنات مل کر اس صحابی کے رتبے کو بھی نہیں پہچان سکتی ہے۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اخیار ہوں، دونوں ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ترازو پکڑ کر تولنا شروع کر دیں اور کسی ایک کی شان اس انداز میں بیان کریں کہ دوسرے کی شان میں توہین یا تنقیص کی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ بھی پیدا ہو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کا علامہ اقبال فرما چکے ہیں کہ ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بارفتگاں محفوظ تر۔ آج کل کے نئے نئے مجتہدین کے نئے نئے اجتہادات کے پیچھے چلنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ انسان ان مسلمہ ان ائمہ کرام کی تحقیقات پر اعتماد کرے جو ہمارے لیے سب کچھ بیان فرما چکے ہیں۔ غازی صاحب، بات نسبت کی ہو رہی تھی، تو وہ جو روایت ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، جس کے اندر ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا اجر و ثواب 1000 کے برابر آپ نے ارشاد فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سوائے مسجد حرام کے استثناء کا بھی ذکر ہے کہ مسجد حرام کا اجر یقیناً اس سے زیادہ ہے۔ پھر کیوں نہ ہوا کہ حضرت ارقم کے دل میں مسجد اقصیٰ جانے کا خیال تو چلے ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر خواہش کر دے کہ میں مسجد حرام چلا جاتا ہوں۔ اگر ان کے پیش نظر فقط یہ ہوتا کہ میں نے اجر و ثواب زیادہ لینا ہے تو اجر و ثواب تو مسجد حرام میں یقیناً مسجد نبوی سے زیادہ تھا، لیکن وہ وہاں نہیں گئے اس لیے کہ فقط اجر و ثواب مقصود نہیں تھا، ان کے پیش نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی تھا، نسبت بھی تھی کہ مجھے وہاں جا کر بے شک اجر و ثواب تو زیادہ مل جائے گا، پر یہاں رہ کر میں جو جمال مصطفیٰ کا دیدار صبح و شام کرتا ہوں یہ مجھے وہاں نہیں بھائی امام مالک جو ہیں ایک حج کیا ہے فرض، اس کے بعد تو نکلے ہی نہیں مدینہ منورہ سے۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں، پاکیزہ نسبتیں ہیں، یہ بڑی عظیم نسبتیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ ادا فرمائیں۔ ادھر مروان بن حکم اپنے حاکمانہ زوم میں کہ تاخیر ہو رہی ہے اور ابھی تک وہ پہنچ نہیں رہے، لہٰذا اس نے خواہش کی کہ میں پڑھا دوں، تو آپ کے صاحبزادے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ بھی ان باکمال ہستیوں کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔
تو رگوں میں خون بھی تو جناب ارقم کا ہے، انہوں نے ساری دنیا کا مقابلے کے لیے سب سے پہلا گھر وقف کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ تو قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے اور راہ خدا میں خرچ کر چکے، ان لوگوں کا رتبہ، اور جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا گرچہ وہ بھی شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے، پر ان کا رتبہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ نے انہیں اونچی شانیں عطا فرمائیں۔ اپنا علامہ صاحب، جو فرشتے بدر میں اترے تھے سارے فرشتوں میں بھی ان کا مقام بڑا بلند ہے، بلند تھا، وہ اور بلند تر ہے، وہ شرف و عزت کے لحاظ سے۔ یہی مکالمہ رسالت امام علیہ السلام اور جبریل امی کے مابین ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کے صحابہ میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک سب سے بلند مقام میرے بدری صحابہ کا ہے۔ عرض کیا آسمان پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ فرشتے زیادہ قابل تعظیم و تکریم یا محبت قابل ملائکہ محبت زیادہ ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے میدان بدر کے اندر۔ دیکھیں دونوں کے اندر نسبت آپ دیکھیں، نسبت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ ہیں فرشتے سارے معصوم، لیکن بدر والے جو ہیں ان کا شرف و اچھا یہاں میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بڑا سینسٹیو اور حساس آپ کے پاس ایک عہدہ تھا۔ اداروں کے اندر، ملک کے اندر یا گھروں کے اندر سب سے سینسٹیو شعبہ جو ہے وہ مالیات کا ہوتا ہے، ٹیکس کلیکٹنگ کا جو ہوتا ہے سب سے ڈینجرس، میں سمجھتا ہوں خطرناک حد تک ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے دولت جو ہے رکھی اور پھر اپنے ایمان کو قائم رکھنا۔ آپ دیکھیے فنڈ ایمبیزلمنٹ اور میلافائڈی، یہ دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بہت مشکل ہے پیسے کو دیکھ کے اپنے ایمان کو بچا لینا، لیکن آپ تقوی، دیانت اور امانت کا اعلیٰ ترین معیار تھے۔ رسالت امام علیہ السلام نے آپ کو ٹیکس کلیکٹنگ کے لیے، صدقات کی وصولی کے لیے آپ نے مقرر فرمایا، اور عثمان غنی نے آپ کو پورا نگران مقرر کر دیا بیت المال کا۔ گویا آپ کو بیت المال کا نگران مقرر کیا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ دیانت اور امانت اور صداقت کا اعلیٰ ترین معیار تھے جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، وگرنہ ایسے حساس شعبے کو رسول کریم علیہ السلام تو مانگنے پر عہدہ بھی عطا نہیں فرمایا کرتے تھے، روک دیتے تھے، فرمایا کہ اس عہدے کی طلب نہ کرو، یہ حساس عہدے ہیں، ان کی طلب نہیں کی جانی چاہیے۔ اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سب سے پہلے ان عہدوں کے لیے تقاضا، مناصب کے لیے تقاضے کرتے ہیں جہاں زیادہ جو ہے آدمی کو جو ہے وہ مالی منفعت جب حاصل ہو۔ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے، ایک تو عہدوں کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے اگر عہدے میسر آ گئے تو ہم نے اس کے کما حقوق تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ان کے اندر یہ وصف تھا، انہوں نے کلیکٹ کیا مال اور صدقات بھی کلیکٹ کیا۔ ہمارا تصور تو ہے نا بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ ہاں جی، ویسے میں واقعہ پورا ہی کر دوں، پروگرام نہ ختم ہو جائے۔ عمران بن عثمان جو ان کے پوتے ہیں حضرت ارقم کو، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد بن عبداللہ نے قیام کیا تو ان کے بھائی عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ حالانکہ نہیں تھے لیکن دوستوں میں تھے۔ تو ابو جعفر منصور نے جب امام کو شہید کروا دیا، انہیں قید کر کے سختی میں رکھا، قید میں، اور کئی عرصہ ظلم کرتا رہا، اور پھر کہا کہ میں چھوڑتا ہوں تمہیں لیکن اپنا گھر میرے نام کر دو۔ وہ پھر ان سے خرید لیا سستا کر کے، انہوں نے کہا میرے اور بہن بھائی بھی ہیں ان کا حصہ ہے، اس نے باقی ساروں کو بھی پیسے دے دیے، ان کو آزادی دے کے وہ مکان خرید کے اپنی بیوی الخیزران تھی، وہ جو ہارون رشید کی والدہ تھی، اس کو دے دیا۔ یہ بعد میں بیت الخیزران کے نام سے مشہور رہا، پھر انہوں نے اس کو وقف کر دیا حرم میں شامل کرنے کے لیے، بعد میں پھر یہ شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس پر چھت ڈال گئی۔ تو آپ عاشق تھے بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت اہل بیت رکھنے والے تھے، حضور کے اہل بیت، اور یہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کے عاشق تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی اتنی لمبی عمر پانے کے بعد اللہ کے حضور جب پہنچے، یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، یہ بھی جو آیت پڑھی انہوں نے سورۃ الفتح کی آیت ہے غازی صاحب، اور یہ الفتح سے مراد فتح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ۔ اچھا، کیونکہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے کی اتری ہوئی آیت ہے، اور صحابہ کرام فتح ہمیشہ، جیسے خدا نے کہا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ تھی۔ یہاں ہمارے بعض لوگ اس سے مراد فتح مکہ لیتے ہیں۔ نہیں، فتح مبین اسی کو ہے، اسی کو کہتے اصل میں وہ
پریلیوڈ تھا، دباچہ تھا فتح مکہ کا۔ بے شک بے شک حدیبیہ جو ہے وہ دباچہ اصل میں سٹوپ ٹو کانکر کا پرنسپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کیا نا، بے شک دنیا کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جب کسی جگہ کو فتح کرنا ہوتا ہے نا پہلے، واہ۔ تو بظاہر ایسے شو کیا جاتا ہے مخالف فوج کو کہ جیسے ہم تھوڑے نرم پڑ گئے۔ واہ، پاکستانی کیا فوج بات، بھی یہ کرتی رہی ہے۔ کیا بات۔ انڈیا والے بہت ڈرتے تھے اسی بات سے، تو 65 میں بھاگ گئے تھے، حالانکہ ہماری فوج یہاں نہیں تھی اس وقت لاہور میں۔ وہ اندر آئے، انہوں نے کہا پاکستانی یہ طریقہ کرتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں، واہ۔ اور بیچ میں اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو گھیرا ڈال لیتے۔ تو یہ سٹوپ ٹو کانکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر لگا، دیکھیں بعض صحابہ بھی اس وقت جو تھے وہ اس حکمت تک نہیں پہنچ نہیں سکے پہنچ تھے پائے، نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ کیا بات، اور وہ پھر دیکھیں دباچہ جو تھا فتح مکہ کا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بہت تھوڑے وقت میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ جو ایک معاہدہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت پر تو یعنی آپ یوں کہیں کہ دنیا کی ساری عظمتیں قربان، ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان۔ اور جب ہجرت حبشہ ہوئی نا غازی صاحب قبلہ، ہجرت حبشہ کے موقع کے بعد یہ حضور علیہ السلام نے ان کا گھر چھوڑ کے شیب ابی طالب میں منتقل ہوئے، یعنی 1 سال سے لے کر 5 سال تک کا عرصہ کہہ لیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ٹھہرے۔ تو اللہ ان پر یہ بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، اور یہ اندازے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ایمان لانے کے اوقات سے۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، آپ تشریف لائیں۔ کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے نسخہ ہے جی۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ہوگی۔ یہ آیت یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آج کل جو آفت آئی ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اور یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے، اور ایک نبی اللہ جو تھے ان کو آزمائش سے جو تھی وہ اسی سے شفاعت ملی تھی، شفا ملی تھی ان کو۔ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ جو ہیں فرماتے ہیں جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور آپ کی اولاد علیہم السلام سے دوستی نہیں رکھتا، یعنی ان کا ادب نہیں کرتا، تو وہ اپنی محبت اور دوستی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ